ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بہت سے خوبصورت کھلونے دے رکھے تھے۔ ایک گول چکر تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں لگی ہوئی تھیں جو گھومتی تھیں تو بہت پیاری لگتی تھیں۔ گاڑیاں، خوبصورت بھالو اور گیندیں بھی تھیں۔ چاروں بہن بھائی آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے چاروں بچوں کو بلا بھیجا۔ چاروں بہن بھائی بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے تینوں بیٹیوں اور بیٹے کو پیار کیا، اپنے پاس بٹھایا اور بہت سے تحائف دیے۔ سب کے سب بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے بڑی بیٹی سے پوچھا، بیٹی، میں کون ہوں؟ بڑی بیٹی نے ادب سے جواب دیا، پیارے ابو جان، آپ ہمارے پیارے والد ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا تو بیٹا، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بڑی بیٹی بولی، میرے پیارے ابو جان، میں آپ سے پہاڑوں سے اونچا اور سمندروں سے گہرا پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے درمیانی بیٹی سے پوچھا، ہاں بیٹا، تم بتاؤ، تم مجھ سے کتنے پیار کرتی ہو؟ درمیانی بیٹی نے ہنستے ہوئے کہا، ابو، میں آپ سے 7 آسمانوں سے اونچا اور 7 زمینوں کی گہرائی سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ پھر بہت خوش ہوا اور اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ اب بادشاہ تیسری بیٹی کی طرف متوجہ ہوا، پیاری بیٹی، تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بیٹی نے سنجیدگی سے کہا، ابو جان، کیا میں سچ بتاؤں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں بیٹا، بالکل سچ کہنا۔ بیٹی بولی، پیارے ابو جان، میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا، نمک جتنا؟ یہ کیسا جواب ہے؟ بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے تالیاں بجائیں اور سپاہی حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس بے وقوف لڑکی کو جنگل میں چھوڑاؤ تاکہ اسے باپ کی قدر معلوم ہو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور تیسری شہزادی چانگ چو کو جنگل میں اکیلا چھوڑ آئے۔ شہزادی نے اپنے رب کے حضور سر جھکا کر کہا، اے میرے پروردگار، تو ہی میرا حافظ و ناصر ہے، جیسے بھی رکھے تیرا شکر ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ جنگل میں ایک بوڑھا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ انہوں نے شہزادی کو دیکھا، اسے گھر لے گئے اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ بوڑھا روز لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچ آتا تھا۔ شہزادی نے بوڑھے سے کہا، کچھ لکڑیاں بیچ آیا کرو اور کچھ اگلے پہاڑ کی غار میں رکھ دیا کرو تاکہ سردیوں میں کام آئیں۔ بوڑھے نے اس کی بات مان لی اور لکڑیاں غار میں جمع کرنے لگا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بجلی گری اور ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ 2-3 دن بعد جب راکھ ٹھنڈی ہوئی تو شہزادی نے سوچا، غار صاف کی جائے اور دوبارہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ وہ غار میں گئی تو حیران رہ گئی۔ غار کے اندر ہر طرف سونا ہی سونا تھا۔ راکھ کے نیچے خالص سونے کا پہاڑ تھا۔ شہزادی نے کچھ سونا بیچ دیا اور غار کے باہر ایک شاندار محل تعمیر کروایا۔ محل کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ بنوایا، فوارے لگوائے، رنگ برنگے پھول اور پھلوں کے پودے لگائے۔ اب شہزادی نے بھیس بدلا اور نقاب پہن لیا اور بادشاہ، اس کے امیروں اور پورے شہر کے لوگوں کی دعوت کر ڈالی۔ بادشاہ نے دعوت قبول کر لی۔ جب بادشاہ، امیر، وزیر، درباری اور بادشاہ کی دونوں بیٹیاں اور بیٹا کھانا کھانے بیٹھے تو کسی کھانے میں نمک نہ تھا۔ سب نے کھانے کی طرف ہاتھ کھینچ لیا اور بیزاری سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کھانا تو بہت بد ذائقہ ہے، کسی کھانے میں بھی نمک نہیں ہے، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ بادشاہ نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا، سلامت، کیا آپ نمک کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے؟ ہاں، نمک کے بغیر ہر کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے اور کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ نمک کے بغیر کھانا کھانا ہی نہیں۔ اسی وقت شہزادی چانگ چو نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہنے لگی، ابا حضور، میں نے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اسے گھر لے گیا۔ چانگ چو آئے۔
यूं अल्लाह ने उसकी मोहब्बत, सब्र और सच्चाई का फल उसे बेहिसाब अता किया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल द उर्दू एवेन्यू पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियां, वक्त के किस्से और अफसाने बराह रास्त आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। आपकी मोहब्बत और ताउन ही हमें मजीद बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया।